الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر بزرگان محترم اور برادران عزیز، سب سے پہلے تو میں آپ کو اس جمعۃ المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان بھی عطا فرمایا، روزوں کے موقع بھی دیے، تراویح کے مواقع بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کرنے والوں کو اعتکاف کی دولت سے بھی سرفراز کیا، اور ہر مسلمان کی یہ تمنا ہوا کرتی ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوتی تھی جب رمضان سے پہلے، یہ دعا ہوتی تھی کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں، اس نعمت تک پہنچا دیا۔ اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھ، کوئی کہے کہ ہمیں نظر تو نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش یہاں نظر نہیں آئے گی، وہاں نظر آئے گی۔ یہ سب جمع ہو رہا ہے۔ ویسے دلوں کو بھی سکون اللہ تعالیٰ رمضان میں جو عطا فرماتا ہے، باقی دنوں میں وہ کہاں ہوتی ہے بات۔ دلوں میں ایک قسم کی نورانیت ہوتی ہے، اللہ کی طرف دھیان ہوتا ہے، لیکن اصل اس کے اثرات تو وہاں جمع ہو رہے ہیں، بالکل ریکارڈ ہو رہا ہے۔ جس نے ایک مرتبہ بھی اللہ اکبر یا الحمدللہ کہا، وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور الحمدللہ تراویح میں قرآن کریم پڑھنے کی، سننے کی توفیق دی، ویسے بھی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین کا بڑا کرم ہے، احسان ہے۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جس کا سلامتی کے سے گزر جائے، سلامتی سے گزر جائے، یعنی گناہوں سے بچتے ہوئے گزر جائے، تو پھر پورے سال اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جاتی ہے، اگر ارادہ کرے آدمی۔ پھر یہ جمعۃ الوداع ہمارے لیے 27 رمضان کو آیا ہے، یہ ایک تاریخ یاد دلا رہا ہے، ایک تاریخ ساتھ لایا ہے ہمارے وطن عزیز پاکستان کی۔ اب سے 72 سال پہلے، 72 سال پہلے، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 72 سال پہلے 27ویں شب تھی اور جمعۃ الوداع کی رات تھی جب پاکستان وجود میں آیا۔ تو در حقیقت یوم پاکستان 27 رمضان المبارک ہے، اور دیکھیے اللہ نے جمعہ بھی ساتھ ساتھ کر دیا ہے، ہمیں یاد دلا دی 72 سال پہلے کی تاریخ۔ یہ وہ وطن عزیز اللہ نے عطا فرمایا تھا، میں جس کو بار بار کہتا رہتا ہوں کہ ایسا ملک دنیا کے پورے نقشے دنیا پر، میں نے تو بہت گھوما ہوں دنیا میں، بہت مالک دیکھے ہیں، مشرق، مغرب، جنوب، شمال، افریقہ، یورپ، افریقہ، ایشیا، امریکہ، شمالی امریکہ اور دوسرے امریکہ کے حصے،
بہت دیکھے ہیں، چائنا بھی پورا ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک بہت دیکھا ہے۔ مجھے پاکستان جیسا ملک نہیں ملا جس میں اتنی نعمتیں بیک اللہ نے جمع کی ہوں، جو نعمتیں اللہ نے ہمارے وطن عزیز پاکستان میں جمع کی ہیں۔ 72 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ وطن ہمیں دیا، اور یہ وطن ایک خاص بات پوری دنیا کے تمام اسلامی ممالک میں بھی پاکستان کو یہ حاصل ہے کہ سعودی عرب کے علاوہ، حرمین شریفین کے علاوہ، یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا۔ کلمہ نعرے لگائے تھے، میں اس نسل سے میرا تعلق ہے جس نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا۔ بچپن میں ہمارا بچپن تھا، لڑکپن تھا۔ پاکستان جب بنا تو میری زندگی کا 12واں سال چل رہا تھا۔ میں دارالعلوم دیوبند کا یو پی میں طالب علم تھا، حفظ قرآن کریم حفظ کرتا تھا۔ ہم نے وہاں تحریک پاکستان کے لیے جلوس نکالتے تھے۔ ہم ہر جمعہ کی نماز کے بعد جامع مسجد سے جلوس نکلتا تھا۔ ہم نے کانگریس کے لیڈر تھے مہاتما گاندھی اور نہرو، مسلم لیگ کے لیڈر تھے قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان مرحوم، اور ہمارے بزرگوں میں علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ تھے تحریک پاکستان میں۔ تو ہم نے بچہ مسلم لیگ بنا رکھی تھی کانگریسیوں کے مقابلے میں، بچہ مسلم لیگ۔ 600 کے قریب بچے اس کے رکن تھے ہم لوگ۔ ہر جمعہ کی نماز کے بعد ہمارا جلوس نکلتا تھا، پورے شہر میں گھومتے تھے نعرے لگاتے ہوئے، لے کے رہیں گے پاکستان، دینا پڑے گا پاکستان، اپنا سر کٹائیں گے پاکستان بنائیں گے، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ وہ کہتے تھے ہندوستان کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے ہم کہتے تھے بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، خون کے ندیاں بہائیں گے، پاکستان بنائیں گے۔ مسلم مسلم بھائی بھائی وہ نعرے لگاتے تھے، ہندو مسلم بھائی بھائی ہم نعرے لگاتے تھے جو ہمارے بزرگوں نے دیے تھے کہ مسلم مسلم بھائی بھائی۔ پاکستان اسی دو قومی نظریے کی بنیاد پر آیا تھا۔ مسلم الگ ملت ہیں، کافر الگ ملت ہیں۔ کانگریس یہ کہتی تھی کہ دونوں ایک ہی چیز ہے، ایک ہی قوم ہے ہندوستان کے۔ تو ہم کہتے تھے مسلم مسلم بھائی بھائی، وہ کہتے تھے ہندو مسلم بھائی بھائی، ان کے نعرے بھی لگتے تھے۔ اور ہمارا مطلب، ہمارا جو آخری نعرہ ہوتا تھا وہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہمارا جھنڈا اللہ کے فضل و کرم سے لا الہ الا اللہ کا ترجمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ سر بلند رکھے۔ یہ ہمارے کلمہ طیبہ کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ تو اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 72 سال ہوئے ہیں، اور آگے 14 اگست آ رہی ہے، یہ اس کے حساب سے 70 سال پورے ہوں گے 14 اگست کو۔ تو وہ بھی یوم پاکستان ہے، یہ بھی پاکستان ہے۔ چاند کے کیلنڈر کے حساب سے 27 رمضان یوم پاکستان ہے، اور شمسی کیلنڈر کے حساب سے 14 اگست یوم پاکستان ہے۔ یہ دونوں ہمارے دن ہیں، 14 اگست بھی ہمارا دن ہے، اور 27 اگست بھی 27 رمضان المبارک بھی ہمارا دن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اپنے ان گناہوں سے معافی مانگنے کی جو ہم نے اس ملک میں کیے ہیں۔ اپنے اس ملک کے ساتھ ہم نے وفاداری نہیں کی، ہماری بیوروکریسی نے، سرکاری ملازمین نے اور مختلف اداروں نے ان کی جو ذمہ داریاں تھیں، ان کی ڈیوٹیاں جو تھیں وہ ادا نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ سے سارے ملک میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے، بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں۔ صفائی کا عملہ تنخواہیں پوری لیتا ہے، کچرے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں۔ بلدیاتی عملہ سارے تنخواہیں پوری لے رہا ہے، شہر کو صاف نہیں کر رہا۔ ہماری حکومتوں کا حال یہی ہے۔ اوپر سے نیچے تک رشوت خوری کا بازار گرم ہے۔ رشوت کو گویا لازمی حصہ سمجھ لیا گیا ہے، روٹین کی بات سمجھ لی گئی ہے۔ یہ سب ہمارے گناہ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے طرح طرح کی آفتیں ہم پر آ رہی ہیں۔ اندرون ملک بھی دہشت گردی کا طوفان ہے،
کبھی یہاں حملہ ہے، کبھی وہاں حملہ ہے. ان دہشت گردوں کو دشمن ہمارے دشمن انڈیا اس کو استعمال کر رہے ہیں. اسلام کے نام پر دھوکہ دے کر، جہاد کے نام پر دھوکہ دے کر دہشت گردوں کو استعمال کر رہے ہیں. ایجنٹ ہیں یہ ان لوگوں کے، باہر کے لوگوں کے، اور اسلام کے نام پر یہ دہشت گردی کر رہے ہیں. یا پھر بے وقوفی کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ دین کو نہیں سمجھتے نہیں کہ جہاد کس کو کہتے ہیں، دہشت گردی کس کو کہتے ہیں. مگر یہ ہماری بدعمالیوں کے نتیجے ہیں، بیماریاں ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں. اللہ تعالی ہمارے ملک وطن عزیز کو صحیح معنی میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا دے. ہماری جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرمائے، نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرمائے. یہاں حق کا بول بالا ہو، اہل حق کو سربلندی حاصل ہو، پاکستان کو مضبوط اسلامی فلاحی مثالی ریاست بنا دے. اللہ تعالی دعا کرنی چاہیے. اب الحمدللہ رمضان کا تحفہ عید الفطر کی شکل میں ملنے والا ہے. آج کا خطبہ اسی سے متعلق ہے. آج وہ عربی میں جو خطبہ ہونے والا ہے، میں انشاءاللہ اسی کے جو احادیث اور آیات اس میں آئی ہیں وہ سناتا ہوں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، توجہ طلب بات ہے بہت، کہ ناک خاک آلود ہو جائے، ناک مٹی میں مل جائے، یعنی ذلیل و خوار ہو جائے وہ آدمی جس پر رمضان آیا اور پھر رمضان چلا بھی گیا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی. ذلیل ہو جائے وہ شخص. اللہ نے رمضان بھیجا تھا، مغفرت کا سامان دے کر بھیجا تھا. اس طرح رمضان کو مغفرت کا ذریعہ بنایا تھا، مغفرت کا بہانہ بنایا تھا. بہانے پر مغفرت کے وعدے تھے. اس نے فائدہ نہ اٹھایا، نہ روزے رکھے، نہ تراویح پڑھی، نہ دعائیں کی، نہ توبہ کی. تو وہ ایسا ہے کہ بد دعا کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم، جو مشرکین کو بھی کبھی بد دعا نہیں دیتے تھے، لیکن ان کے بارے میں بد دعا کر دی کہ جن کے اوپر رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی. جائزہ لیں ہم. الحمدللہ ہمارے یہاں اب روزہ رکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہی ہوتی ہے، نمازیں پڑھنے والے بھی بہت ہیں، تب تراویح پڑھنے والے بھی کم نہیں ہیں. لیکن دیکھنے کی بات یہ کہ لقمہ کیسا کھا رہے ہیں، حلال کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں. بچوں کو حلال کھلا رہے ہیں، حرام کھلا رہے ہیں. اگر کام چوری ہے، سرکاری ملازمت ہے یا کارخانوں میں ملازمت ہے، کسی دکان پر ملازمت کر رہے ہیں، تنخواہ تو پوری لے رہے ہیں، ڈیوٹی پوری انجام دے رہے ہیں یا نہیں؟ اگر ڈیوٹی پورے انجام نہیں دے رہے تو ڈیوٹی کا جتنا وقت آپ نے کام کے بغیر بچایا، اس وقت کی جو تنخواہ جتنی آپ کو ملے گی وہ ایسی ہی حرام ہے جیسے سور کا گوشت حرام، سور کے گوشت کی طرح حرام. ہماری رکعت کی پہلی رکعت اگر فوت ہو جائے تو غم کرتے ہیں کہ ایک رکعت ہماری چلی گئی. بلا شبہ غم کی بات وہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ پہلی رکعت بھی عطا فرمائے، کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس کا تو غم کرتے ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ ہمارے کھانے میں کوئی حرام داخل ہو گیا ہے، سود کا پیسہ آ گیا، رشوت کا پیسہ آ گیا، یا وہ رشوت جو آج کل کمیشن کے نام سے دی جاتی ہے، اس کو آج کل رشوت کا نام بڑا خوبصورت رکھ لیا گیا ہے، کمیشن اور مٹھائی، عیدی، بھتہ، یہ سب بھتے وصول ہو رہے ہیں طرح طرح کے. اور سرکاری دفاتر میں تو جس کام کے لیے جاؤ تو وہاں سرکاری دفتر میں کام نہیں ہوتا جب تک اس کو کچھ انعام نہ دیا، عیدی نہ دی جائے اور فطر اور افطاری نہ دی جائے اور سحری کا سامان نہ کیا جائے. اس وقت تک چکر کھلاتا رہے گا وہاں کا کلر، کل آ جانا، پرسوں آ جانا، ترسوں آ جانا. یہ حرام خوری اگر ہو رہی ہے، اگر کسی کوئی کر رہا ہے تو جائزہ لے. اب بھی وقت ہے توبہ کا، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اب بھی توبہ کر لے، آج بھی توبہ کر لے.
آئندہ حرام نہیں کھائیں گے، حرام نہیں کھلائیں گے، جھوٹ بول کر نہیں کمائیں گے، کھانے کی چیزیں ملاوٹ کر کے نہیں فروخت کریں گے، کھانے پینے کی دوسری چیزیں، دھوکہ بازی نہیں کریں گے، معاہدے کے خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ ان تمام چیزیں جو ہیں اس سے حرام ہو جاتی ہے روزی۔ اس حرام سے بچنے کا اہتمام کریں گے۔ آج توبہ کر لیں اور اس کا عزم کر لیں کہ کسی کا حق اگر ہم نے مارا ہے تو جب تک ہم زندہ ہیں اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے کوشش۔ آج عزم کر لیجئے، اگر زندگی بھر پھر کوشش کرتے رہیے اس کو ادا کرنے کی، اگر کچھ پھر بھی رہ گیا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں کہ یا اللہ اتنا تو میں نے کر لیا، باقی کو آپ معاف کروا دیجئے حق والوں سے، اور اس کا اجر عظیم اپنے پاس سے دے دیجئے ان حقداروں کو، مجھ سے آخرت میں تاکہ مطالبہ نہ ہو، کیونکہ آخرت میں مطالبہ تو بڑا سخت ہوگا، وہاں تو کوئی نہیں چھوڑے گا۔ اللہ اکبر۔ میں بہت پہلے بھی سناتا رہتا ہوں وہ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مفلس کس کو کہتے ہو؟ صحابہ کرام سے پوچھا۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہوں۔ فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ دنیا کا مفلس ہے، اصل مفلس تو وہ ہوگا جو آخرت میں آئے گا میدان حساب میں، نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا، بہت نیکیاں کی ہوں گی، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، عمرے، تلاوت، ذکر بہت کیے ہوں گے، لیکن جب اعمال کا وزن ہونے لگے گا، ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی، دوسرے پلڑے میں گناہ، اور حساب اسی کی بنیاد پر ہوگا۔ جس کا پلڑا جنت دائیں طرف کا جھک جائے گا وہ جنتی ہے، نیکیوں کا پلڑا جس کا جھک جائے گا وہ جنتی ہے، اور جس کا پلڑا بائیں طرف کا جھک جائے گا، گناہوں کا پلڑا جس کا نیچے جھک جائے گا وہ جہنم میں جائے گا، چاہے کتنی نمازیں پڑھی ہوں، کتنے بھی روزے رکھے ہوں، اللہ پناہ میں رکھے۔ تو جب یہ وزن ہونے لگے گا، یہ خوش ہو رہا ہوگا کہ میرے پاس تو آج اعمال کے انبار ہیں۔ وہاں جتنے اعمال ہیں، احادیث قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمالوں کو جسمانی شکل دے دی جائے گی، تمام اعمال کو جسمانی شکل دے دی جائے گی، تو وہ اعمال رکھے جائیں گے نیکیوں کے پلڑے میں۔ تو ابھی رکھا جا رہا ہوگا کہ حقدار آئیں گے، کوئی آئے گا کہ اس نے میرا پیسہ مار لیا تھا دھوکہ دے کر، میرا حق دلوایا جائے، آپ نے وعدہ کیا تھا یا اللہ کہ جس کو دنیا میں حق نہیں ملے گا میں آخرت میں سب کا حق دلواؤں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، حق دلواؤں گا، آپ کا وعدہ تھا، میرا حق دلوایا جائے اس سے۔ حکم ہوگا کہ ٹھیک ہے، اس کی اتنی نیکیاں لے کر اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں۔ پھر حکم ہوگا کہ کوئی دوسرا آئے گا کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، تیسرا آئے گا اس نے مجھے گالی دی تھی، چوتھا آئے گا کہ اس نے میری غیبت کی تھی، پانچواں آئے گا کہ اس نے مجھے تہمت لگائی تھی، چوتھا آئے گا کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ غرض حق والے آتے جائیں گے اور نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی ان حقداروں کے اندر، جن کے حق مارے تھے وہ نیکیاں ان کو ملتی جائیں گی، یہاں تک کہ اس شخص کی بدنصیبی دیکھیے، ساری نیکیاں بٹ جائیں گی حقداروں میں، کیونکہ اس نے حق بہت مار رکھے تھے لوگوں کے۔ جو لوگ چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، وہ سب اسی میں داخل ہیں۔ تو اللہ پناہ میں رکھے، نمازیاں اگرچہ پڑھتے ہوں، روزے رکھتے ہوں، تو کام چوری کرنے والے بھی اس میں داخل ہیں۔ کام چوری کرنے والے ایسے چور ہیں جو سفید پوش ہیں، سفید پوش چور ہیں یہ، کہ کوئی دیکھنے والا سمجھتا، ان کو کوئی چور نہیں سمجھتا، حالانکہ چور ہیں، چوری کر رہے ہیں، پیسہ حرام مال چوری کر رہے ہیں، مگر بڑی خوبصورتی کے ساتھ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، افسر صاحب بنے ہوئے ہیں، اور بڑی شان و شوکت ہے، اور چوری کر رہے ہیں، ڈاکے بھی ڈال رہے ہیں، اسی طریقے سے اپنے اختیارات کو غلط استعمال کر کے یہ قسم کا ڈاکہ بھی ہوتا ہے۔
ساری نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی، اگرچہ کتنے بھی نیکیاں آپ دوسرے لایا ہو وہ تقسیم ہو جائیں گی۔ اب حقدار آتے رہیں گے تو اب یہ حکم ہوگا کہ ان حقداروں کا گناہ ان کے پلڑے میں ڈال دیا جائے۔ تو اب پلڑے میں نیکیوں کے بجائے گناہ جمع ہوتے جائیں گے۔ لایا تھا نیکیوں کے انبار، اب پلڑے میں گناہوں کے انبار جمع ہو جائیں گے۔ حکم ہوگا گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ چنانچہ ایسے بہت سے لوگ بھی ہوں گے جن کے چہروں پر نماز کے نشانات بھی ہوں گے، لیکن اپنی اسی قسم کی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ جائزہ لے ہر ایک آدمی، اپنے روزوں پر امید تو رکھے لیکن ناز نہ کریں، کیونکہ اپنے سارے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہمارے کھانے میں لقمے میں حرام تو نہیں آیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے رمضان میں کسی کا غیبت کر لی تو اس کا حاصل اس حدیث کا یہ ہے کہ روزہ کا ثواب جاتا رہا۔ روزہ رکھا اور کسی کی غیبت بھی کر لی، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر دی تو اس کا روزہ کا ثواب جاتا رہا، ختم ہو گیا روزہ کا۔ روزہ ادا تو ہو جائے گا، فریضہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن ثواب ختم ہو جائے گا۔ اس بات پہ بھائی حدیث میں فرمایا کہ خاک آلود ہو جائے وہ شخص، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے جس پر رمضان آیا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کر پائی۔ مغفرت کا راستے کھول رکھے تھے اللہ تعالیٰ نے، ان کو استعمال نہ کیا۔ دوسری بات جو عید سے متعلق ہے سمجھنے کی یہ ہے کہ رمضان کے اور عید الفطر کے آداب میں سے اور اعمال میں سے ایک بات یہ ہے کہ چاند رات کو بھی جاگ کر عبادت کی جائے۔ چاند رات میں غالب گمان یہ ہو رہا ہے شاید عید پیر کی ہو جائے اور چاند اتوار کو نظر آ جائے۔ سارا مدار تو نظر آنے پر ہے، تو اگر اتوار کو چاند نظر آ گیا تو چاند رات ہوگی اتوار اور پیر کی درمیانی شب۔ تو چاند رات میں، اور اگر چاند نہ ہوا تو اگلے دن پیر اور منگل کی درمیانی شب چاند رات ہوگی۔ اس چاند رات کو رات میں جاگ کر عبادت کرنا یہ بھی بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس رات میں عبادت کرے گا تو ثواب کی نیت سے کرے گا تو اس کا دل نہیں مرے گا جب دو لوگوں کے دل مر جائیں گے، دل زندہ رہے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ لوگ چاند رات میں خوشیاں مناتے ہیں، ٹھیک ہے خوشیاں بھی منا لیں، جائز حدود میں گھر میں منا لیں، کوئی ناجائز طریقہ اختیار نہ کریں۔ شاپنگ میں عورتیں غلط انداز میں نہ جائیں، اگر کوئی خریداری کرنی باقی رہ گئی مختصر کر کے واپس آ جائیں، اول تو یہ کہ پہلے سے فارغ ہو جائیں، اور اس رات کو قیمتی جانیں، اور زیادہ نہیں عبادت کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا کر لیں کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، تو پھر بھی اس رات کی برکتوں سے محرومی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں محروم لوگوں میں شامل نہ فرمائے، ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو آزادی مل جائے گی رمضان میں جہنم کی آگ سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر رات کتنے بے شمار لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی خلاصی کا اعلان کر دیتے ہیں کہ اس کو جہنم سے بچا لیا ہم نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کر دے جہنم سے بچنے والوں میں۔ ایک مسئلہ اس کا عید الفطر کا صدقۃ الفطر ہے۔ صدقۃ الفطر کے بارے میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، اس پر صدقۃ الفطر بھی واجب نہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوتی لیکن صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔ اس کو ذرا سمجھ لیجیے۔ زکوٰۃ تو فرض ہوتی ہے مال نامی اگر کسی کے پاس ہو اپنی بنیادی ضرورت سے زیادہ تو زکوٰۃ اس پر فرض ہوتی ہے۔ مال نامی کہتے ہیں نقد روپیہ ہو یا سونا چاندی ہو یا تجارت کا سامان ہو،
یہ مال نامی کہلاتا ہے۔ مال نامی کا مطلب ہے کہ بڑھنے والا مال، جس میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ تجارت کا مال بڑھتا ہے، سونا چاندی کی بھی سے بھی مال میں اضافہ کا ذریعہ ہوتا ہے، تجارت کی جا سکتی ہے نقد روپے سے بھی۔ اور جو مال نامی نہیں ہے، مثلا گھر کا فرنیچر ہے، گھر کا فرنیچر ہے، برتن ہیں، گدے ہیں، لحاف ہیں، تو جس کے گھر میں یہ سب چیزیں بس اتنی ہیں جو استعمال میں آتی ہیں تو ٹھیک ہے، وہ تو شمار نہیں ہوں گی۔ اگر ایسا سامان ہے گھر میں جو مال نامی تو نہیں ہے لیکن ضرورت استعمال میں نہیں آتا، بڑے بڑے برتن ہیں جو کبھی استعمال میں نہیں آتے، ایسے فرنیچر ہے جو کبھی استعمال میں نہیں آتے، ایسے پڑے ہوئے ہیں، ایسے کپڑے ہیں بڑے قیمتی قیمتی جو کبھی استعمال میں نہیں آتے، اس کا حساب ہوگا۔ ان کی قیمت اگر مقدار نصاب کے برابر پہنچ جاتی ہے، آج کل مقدار نصاب تقریباً 38,000 روپے پر ہو جاتا ہے، تو اس پر قربانی، اس پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوگی کیونکہ یہ مال نامی نہیں ہے، لیکن صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا، قربانی بھی واجب ہو جائے گی ایسے آدمی پر جب قربانی کا زمانہ آئے گا۔ اس بات سے سمجھ لیا جائے۔ صدقۃ الفطر کے باقی مسائل بھی چھپ چکے ہیں، دارالعلوم کی طرف سے کتاب چھپتا ہے احکام رمضان المبارک کا، اس میں صدقۃ الفطر کے مسائل بھی چھپے ہوئے ہیں، وہ دیکھ لیے جائیں۔ اس مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اصول بتلایا تھا کہ آدھا سا گندم کا یا اگر جو کا ہو تو پورا سا ایک آدمی کی طرف سے دیا جائے گا، لیکن یہ سا وغیرہ کا تو اب نصاب جانتے نہیں لوگ، رواج ہی نہیں ہے۔ اس کا جو حساب نکالا گیا ہے، حساب لگایا گیا وہ یہ ہے کہ اس کے حساب سے 100 روپے ایک آدمی کا صدقۃ الفطر بنتا اس سال۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، اس واسطے ہر سال قیمت بھی، صدقۃ الفطر کی مقدار بھی مختلف ہوتی ہے۔ تو ایک ہر آدمی کی طرف سے صدقۃ الفطر 100 روپے کا ادا کیا جائے گا۔ گھر میں اگر 6 آدمی ہیں تو 600 روپے، مرد ہو یا عورت ہو۔ نابالغ بچوں کی طرف سے باپ پر واجب ہے، اور بالغ اولاد کے اوپر اپنا خود ادا کرنا واجب ہے، لیکن بالغ اولاد کی طرف سے اگر باپ ادا کر دے تب بھی ادا ہو جائے گا، مگر اولاد کو بتا دے تاکہ اولاد نیت کر لے کہ باپ ادا کر رہا ہے۔ بیوی کے اوپر الگ سے واجب ہے، شوہر کے اوپر الگ سے واجب ہے، لیکن اگر شوہر ادا کر دے بیوی کی طرف سے تو بڑی اچھی بات ہے، اور کر دینا چاہیے بچالیے کہ اس لیے کہ ہمارے یہاں کی بیویوں کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ تو ہوتا نہیں، وہ اگر ہر سال صدقۃ الفطر ادا کرتی رہیں گی اور قربانیاں دیتی رہیں گی، ان کا تو سارا ختم ہو جائے گا۔ اس واسطے شوہروں کو چاہیے کہ وہ ان کی طرف سے صدقۃ الفطر بھی ادا کریں، اب ہو سکے تو قربانی کے زمانے میں قربانی بھی ان کی طرف سے ادا کر دیا کریں۔ خیر، تو صدقۃ الفطر کو ادا کرنا واجب ہے۔ اور اگر کوئی بچہ رات میں پیدا ہو گیا، عید الچاند رات میں، تو اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہوگا، اس کی طرف سے بھی واجب ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز میں جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیا جائے۔ جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اس کو صدقۃ الفطر بھی دیا جا سکتا ہے، اس کو صدقۃ الفطر دے دیں۔ غرباء و مساکین اس کا سب سے پہلے حقدار ہیں، وہی حقدار ہوتے ہیں اس کے، اللہ تعالیٰ، تاکہ ان کی کم از کم آج کے دن کھانے پینے کی پریشانی سے ان کو نجات مل جائے، آج کے دن کے فاقے سے وہ بچ جائیں، وہ بھی اپنے بچوں کو اچھا کھلا سکیں، اچھا پہنا سکیں۔ پہلے سے دے دیں، اگر رمضان سے وہ ابھی سے دے دیں تو زیادہ اچھا ہے۔ صدقۃ الفطر کی رقم، بہت سارے غریب ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، کام والیاں ہوتی ہیں، بیچاری ماسیاں ہوتی ہیں، ان کو دے دیں، لیکن ان کی تنخواہ میں نہ شمار کر لیں، اس کو اجرت میں نہ شمار کر لیں، بلکہ اس کو الگ سے دیں، صدقہ خیرات کے صدقۃ الفطر کے طور پر دیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اس مرتبہ چونکہ پچھلے کئی سالوں سے موسم بارش کا چل رہا ہے اور ہر دن احتمال ہوتا ہے بارش کا، اس واسطے عید الفطر کی نماز اس مرتبہ بھی میدان میں ہونے کی بجائے مسجد ہی میں ہوگی۔ اصل سنت کا طریقہ عیدین کی نماز کا یہ ہے، عید الفطر میں بھی، عید الاضحیٰ میں بھی،
کہ عید کی نماز مسجد سے باہر جا کر میدانوں میں پڑھی جائے، بڑے بڑے میدانوں میں۔ الحمدللہ دارالعلوم کا بہت بڑا میدان ہے، اور ہمیشہ اسی میں نماز عید کی اور عید الفطر کی اور عید الاضحیٰ کی ہوا کرتی ہے، لیکن جب بارش ہو تو پھر ہم مسجد میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے یہ مسجد بھی اتنی بڑی بنوا دی ہے، اوپر نیچے سب ملا کر بہت بڑی تعداد اللہ کے فضل و کرم سے نمازیوں کی یہاں آ سکتی ہے۔ اوپر کے سارے برآمدے استعمال ہو سکتے ہیں، اوپر کے سارے برآمدے استعمال ہو سکتے ہیں، اب بھی ہیں ہو رہے ہیں مگر ابھی پورے نہیں ہو رہے، سب استعمال کر سکتے ہیں۔ نیچے کے برآمدے بھی زمینی منزل کے، بیسمنٹ بھی پورا کا پورا استعمال ہو سکتا ہے۔ پوری مسجد کے نیچے بیسمنٹ موجود ہے، اسی واسطے ہے تاکہ بڑے سے بڑے اجتماع کو بھی سمایا جا سکے۔ دارالعلوم کے اس مسجد کے ہال کے نیچے کا جو حصہ ہے بیسمنٹ میں، وہ خاص طور سے صفوں کا زیادہ صافہ انتظام کیا گیا ہے، لیکن باقی جگہ بھی صفیں بنائی جا سکتی ہیں بیسمنٹ میں۔ تو الحمدللہ بارش میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، احتیاطاً شامیانے بھی لگا دے گئے ہیں۔ تو عید کی نماز انشاءاللہ عید الفطر کی نماز مسجد میں دارالعلوم کی مسجد میں ہوگی، اور یہ عید الفطر کی نماز صبح 8 بجے ہوگی انشاءاللہ، 8 بجے شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رمضانوں کو برکت مغفرت کا ذریعہ بنا دے، جہنم سے خلاصی کا ذریعہ بنا دے۔ رمضان کو، ہمارے روزوں کو اور عید الفطر کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دائمی مسرتوں کا ذریعہ بنا دے۔ حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزہ دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطار کے وقت، ایک اس وقت جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ روزہ دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک اس وقت جب افطار کرتا ہے، اور ایک اس وقت جب اللہ سے ملے گا، ثواب ملے گا روزے کا۔ فطر بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک تو روزانہ ہم فطر کرتے ہیں، افطار کرتے ہیں، اس کو فطر بھی کہتے ہیں۔ اور عید الفطر یہ بھی افطار ہے، یہ پورے مہینے کا افطار ہے اکٹھا، خوشیوں والا، اچھے اچھے کپڑے پہن کر خوشیوں کا دن مناتے ہیں، چھٹی مناتے ہیں، پورے ملک میں چھٹی ہوگی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس چھٹی کو بھی ہمارے لیے گناہوں سے چھٹیوں کا ذریعہ بنا دے، عافیت کاملہ کا ذریعہ بنا دے، لازوال مسرتوں کا ذریعہ بنا دے اس عید الفطر کی خوشیوں کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔